میری نانی پہلے حسرت مبانی کالونی میں رہتی تھی۔ نانی کے گھر کے برابر میں ایک اور فیملی رہتی تھی۔ ان کا اور نانی کا کافی پرانا ساتھ تھا۔ دونوں گھرانوں میں رشتہ داروں جیسا میل ملاپ تھا اور ایک ہی گھر کا گمان ہوتا تھا۔ نانی نے اپنے سب بچوں کی شادیاں کر دی تھیں اور اس فیملی میں بھی کچھ کی شادیاں ہو گئی تھیں۔ پھر وہ لوگ یہ گھر بیچ کر دوسرے علاقے میں چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد نانی نے بھی یہ گھر بیچ دیا اور سرجانی چلی گئی۔ میری بڑی خالہ اور بڑے ماموں کا انتقال ہو گیا تھا۔ بڑی ممانی اور چھوٹے ماموں اپنی فیملی کے ساتھ نانی کے ساتھ سرجانی میں رہتے تھے۔ میری چھوٹی خالہ شادی ہو کر آصف کالونی گئی تھیں۔ وہ ایک ماہر بیوٹیشین تھیں۔ شادی سے پہلے بھی انہوں نے گھر میں پارلر کھولا ہوا تھا اور اب وہ سسرال میں بھی کافی مشہور تھیں۔ ان کے سسر نے اپنی زندگی میں ہی تمام بیٹوں کے حصے دے دیے تھے۔ گھر کے بٹوارے سے جو پیسے ملے اس میں مزید پیسے ملا کر خالہ اور خالو نے زبیری کالونی میں ایک گھر خریدا جو ڈبل بنا ہوا تھا۔ خالہ نے اوپر رہائش رکھی اور نیچے پارلر کھول لیا۔ خالہ کی ایک ہی بیٹی تھی اسنا، جس کی سالگرہ ہر سال بڑے دھوم دھام سے منائی جاتی تھی، جس میں اسنا کو طرح طرح کے تحفے تحائف ملتے تھے۔ انہی تحائف میں اسنا کو کسی نے 3 سالہ بچی کے برابر ایک گڑیا دی جو دیکھنے میں بالکل بچی معلوم ہوتی تھی۔ اسنا کو اپنے تمام کھلونوں میں وہ گڑیا بے حد عزیز تھی۔ سوتے جاگتے وہ گڑیا اسنا کے ساتھ رہتی تھی۔ بیلا اسنا کی دوست اکثر اس کے پاس آ جایا کرتی تھی اور ان کی آپس میں کافی گہری دوستی تھی، حالانکہ عمروں میں 5-6 سال کا فرق تھا۔ بیلا بڑی تھی اور عالمہ کا کورس کر رہی تھی۔ اس کورس کا ایک حصہ شرعی طریقے سے نہانے کا تھا، جس میں مردوں کو بھی نہلانے اور کفن پہنانے کا تھا۔ بیلا کو اس کا ٹیسٹ دینا تھا، جس کے لیے ایک ڈمی کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے بیلا کی نظر میں اسنا کی وہ گڑیا تھی جسے اسنا ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ بیلا نے باتوں باتوں میں اسنا سے وہ گڑیا مانگنے کی کوشش کی، مگر اسنا وہ گڑیا دینے پر راضی نہ ہوئی۔ مجبوراً بیلا نے اپنی امی کے ذریعے اسنا سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بیلا کی امی نے اسنا کی ماما سے کسی طرح کچھ دنوں کے لیے اسنا کی گڑیا کو مانگا۔ انہوں نے پہلے تو انکار کر دیا، مگر ان کے بے حد اصرار کے آگے ان کو ہار ماننا پڑی۔ کوئی اور ہوتا تو خالہ ہرگز نہ مانتی، مگر ان پر اعتبار تھا، پھر زیادہ انکار کرنا بھی مناسب نہ لگا۔ انہوں نے اس کے لیے یہ طریقہ نکالا کہ اسنا کو اس کے ماموں کے گھر بھیج دیا اور اس دوران میں وہ گڑیا بیلا کو اس تاکید کے ساتھ دی کہ جیسی لی ہے ویسی ہی واپس کرنا اور جلدی واپس کرنا، کیونکہ اسنا کو مطمئن کرنا بہت مشکل کام تھا۔ انہوں نے اس وعدے پر گڑیا لی تھی کہ وہ جلد اسے واپس کر دیں گے، اسی لیے خالہ مطمئن تھی۔ اسنا ماموں کے گھر سے واپس آ گئی تھی۔ 3-4 روز گزرنے کے بعد بھی بیلا نے گڑیا واپس نہ کی تھی۔ خالہ کو تشویش ہو رہی تھی کہ گڑیا کی عدم موجودگی پر اسنا لازمی وویلا کرے گی، پھر وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے کال کر کے بیلا کی امی سے گڑیا کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے تسلی دی کہ 1-2 روز میں وہ گڑیا واپس کر دیں گی۔ اتفاق سے اس دوران میں اسنا کے مڈ ٹرم شروع ہو گئے اور اسنا اسی میں مگن ہو گئی۔ ایسا نہ تھا کہ وہ اپنی گڑیا کو بھول گئی تھی۔ اس نے اپنی گڑیا کو نہ پا کر اپنی ماما سے کئی بار پوچھا، ماما میری گڑیا کہاں ہے؟ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ خالہ ایک دم پریشان ہو گئی، مگر انہوں نے اسنا پر اپنی پریشانی ظاہر نہ ہونے دی اور کہا، تم ابھی پیپر دے رہی ہو، اس لیے میں نے گڑیا الماری میں رکھ دی ہے۔ جب تم فارغ ہو جاؤ گی تو میں خود تمہیں دوں گی، ابھی تم صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دو بیٹا۔ پتہ نہیں کیسے اسنا نے بھی زیادہ ضد نہ کی۔ خالہ نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسنا کے پیپرز ختم ہونے میں 2-3 دن باقی تھے کہ بیلا گڑیا واپس کرنے آ گئی۔ خالہ نے اسے پہلے تاکید کر دی تھی کہ اسنا کی موجودگی میں مت آنا اور نہ ہی پتہ چلنا چاہیے کہ وہ گڑیا تم لے کر گئی تھی۔ اسی لیے بیلا بھی اسنا کی غیر موجودگی میں آئی تھی۔ دیتے وقت اس نے گڑیا خالہ کو اچھی طرح چیک کروا دی تھی کہ اس نے جیسی لی تھی ویسی ہی واپس کی ہے، اس میں کوئی بھی نقص نہیں ہے۔ یہ حقیقت تھی۔ بیلا نے بڑی احتیاط سے گڑیا کا استعمال کیا تھا۔ خالہ نے اسنا کے کمرے کی ڈریسنگ ٹیبل پر لے جا کر وہ گڑیا رکھ دی۔ شکر تھا بیلا نے جیسی گڑیا لی ویسی ہی واپس کی،
ورنہ دیر ہونے کی صورت میں خالہ کو یہی ڈر تھا کہ کہیں بیلا نے گڑیا میں کوئی گڑبڑ نہ کر دی ہو یا اس سے گڑیا کہیں گم نہ گئی ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو بہت برا ہوتا، کیونکہ اسنا میں ایک عجیب عادت تھی کہ وہ اپنی چیزیں کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی۔ اسنا کو ذرا بھی شک نہیں ہوا تھا کہ گڑیا کسی اور نے بھی لی تھی۔ یہ گڑیا کی واپسی کے دوسرے دن کی بات ہے۔ اسنا سوئی ہوئی تھی کہ اچانک نامحسوس طریقے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے نہ سمجھی سے ادھر ادھر دیکھا، پھر دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے علاوہ بھی کوئی کمرے میں موجود ہے۔ وہ اس سوچ کے آتے ہی فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اچانک اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی تو جیسے اس کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا۔ اس کی ڈریسنگ ٹیبل اس کے بیڈ کے بالکل سامنے تھی اور اس پر موجود گڑیا سفید کپڑوں میں ملبوس تھی، سر سے پیر تک سفید کپڑے، جبکہ اسنا کو اچھی طرح یاد تھا رات اس نے اسے پنک فراک میں دیکھا تھا۔ اچانک اس کے کپڑے کیسے بدل گئے اور کس نے بدلے؟ صرف گڑیا کے کپڑے ہی نہیں بدلے تھے بلکہ وہ ہولے ہولے حرکت بھی کر رہی تھی۔ یہ دہشت ناک منظر دیکھ کر اسنا کے اوسان خطا ہو گئے۔ گڑیا اپنی جگہ پر موجود مسلسل حرکت کر رہی تھی۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر اسنا کی روح تک کانپ اٹھی۔ اس نے چیخنا چاہا مگر آواز اس کے گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ اس سے پہلے اس پر بے ہوشی طاری ہوتی وہ بجلی کسی تیزی سے بیڈ سے اتری اور دروازے کی طرف دوڑ لگاتی اور بھاگ کر اپنے ماما پاپا کے کمرے میں دروازہ بجا دیا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اپنی ماں سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ماں اس اچانک افتاد سے گھبرا گئی۔ انہوں نے پوچھا، اسنا کیا بات ہے؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ ماما آپ جا کر میرے کمرے میں دیکھیں، میرے کمرے میں کوئی ہے۔ اس دوران اس کے پاپا بھی جاگ اٹھے تھے۔ اسنا کی بات سن کر وہ بھی اس کے پاس آ گئے۔ اس کے کہنے پر وہ اس کے کمرے میں گئے تو انہیں وہاں کچھ بھی غیر معمولی نہ ملا۔ انہوں نے آ کر اسنا سے کہا، بیٹا کمرے میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے ڈرا جائے۔ لیکن پاپا میں نے خود گڑیا کو حرکت کرتے دیکھا تھا۔ ارے تم نے کوئی ڈرونا خواب دیکھا ہوگا بیٹا، میں اسی لیے تمہیں ہارر موویز دیکھنے کو منع کرتا ہوں نا۔ پہلے شوق سے دیکھ لیتی ہو پھر رات کو ڈرتی رہتی ہو۔ واش روم تک جاتے ڈر لگتا ہے۔ اب آئندہ کے لیے تمہارا ہارر موویز دیکھنا بند۔ چلو جاؤ، شاباش، اب اپنے کمرے میں جاؤ اور سو جاؤ، صبح آپ کو اسکول بھی جانا ہے۔ میرا بہادر بچہ کسی سے ڈرتا تھوڑی ہے۔ پاپا کے دلاسے سے اسنا میں کچھ ہمت ہوئی اور وہ ڈرتے ڈرتے کمرے میں آئی۔ دیکھا تو گڑیا اپنے مخصوص کپڑوں میں ملبوس اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ اسنا نے اس پر سے نظریں ہٹائیں اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اسے جتنی صورتیں زبانی یاد تھیں وہ انہیں پڑھتے پڑھتے نہ جانے کب سو گئی۔ 2-3 دن سکون سے گزرے۔ اب اسنا کے ڈر میں کمی واقع ہو گئی اور وہ مطمئن ہو گئی کہ یہ میرا شاید کوئی وہم تھا، مگر یہ اطمینان عارضی ثابت ہوا۔ اس رات اسنا دیر تک موبائل میں لگی ہوئی تھی اور موبائل ہاتھ میں لیے نہ جانے کب وہ نیند کی وادی میں اتر گئی۔ وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی کہ کھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے لیٹے لیٹے دیکھا تو اسے کچھ نظر نہ آیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے نظر پڑی تو سامنے کے منظر نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے، کیونکہ گڑیا کفن میں ملبوس پورے کمرے میں چلتی پھرتی نظر آ رہی تھی۔ وہ ایسے چل رہی تھی جیسے کہ وہ جاندار ہو۔ دیکھنے میں وہ ایک چھوٹی سی بچی معلوم ہو رہی تھی۔ کفن پوش گڑیا کو دیکھ کر اسنا کی گھگی بند گئی۔ دہشت ناک منظر دیکھ کر اسنا کا جسم سن ہو گیا۔ وہ حرکت کرنا چاہتی تھی مگر اس کے جسم نے جنبش کرنے سے انکار کر دیا۔ اپنی بے بسی پر اسے رونا آ گیا۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی۔ تبھی اچانک اس کے موبائل کے بیل بجنے لگی۔ خوف کے حصار میں جکڑی اسنا کا جسم اس آواز سے آزاد ہو گیا۔ اس نے فوراً موبائل اٹھایا، دیکھا تو انجانے میں اس نے الارم لگا دیا تھا۔ اس نے غلط ٹائم سیٹ کر دیا تھا۔ اس ایک غلطی کی وجہ سے اس کی بچت ہو گئی۔ انجانے میں کی گئی غلطی اس کے کام آ گئی تھی۔ الارم بند کر کے اب وہ جیسے مڑی تو دیکھا گڑیا اپنے مخصوص انداز میں اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے یہ حرکت کر رہی تھی، وہ بھی کفن پہن کر۔ یہ اسنا کا وہم نہیں ہو سکتا تھا۔ جیتی جاگتی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ وہ یہ سب سمجھنے سے قاصر تھی۔ کچھ دن پہلے تک تو ایسا کچھ نہ تھا، تو پھر اب کیوں؟
سوچتے سوچتے وہ نیند کی مہربان آغوش میں چلی گئی۔ دوسرے دن اس نے اپنی ماما کو رات والی بات بتائی تو پہلے تو وہ بری طرح چونک اٹھیں، پھر خود پر قابو پاتے ہوئے بولی، اگر تمہیں ڈر لگے یا ایسا کچھ محسوس ہوا کرے تو بیٹا ہمارے کمرے میں آ جایا کرو۔ اسنا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسنا کی کزن کی منگنی تھی، ایک دن پہلے ہی وہ ان کے گھر رہنے چلی گئی، وہاں خوب ہلا گلا کیا، گانے بجانے میں دل کھول کر انجوائے کیا۔ منگنی کے اگلے دن اس کی واپسی ہوئی۔ بیلا کو پتہ چلا کہ اسنا آ گئی ہے تو وہ اس سے ملنے چلی آئی۔ کافی دیر تک دونوں میں باتیں ہوتی رہیں۔ اسنا نے منگنی کے فنکشن کا احوال بیلا کو تفصیل سے مزے لے لے کر بتایا تو بیلا دلچسپی سے سنتی رہی۔ بیلا کے گھر سے کالز آ رہی تھیں۔ بیلا نے اسنا سے اگلے روز آنے کا کہہ کر اجازت لی اور اپنے گھر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے پاپا بھی آ گئے تو اسنا نے انہیں بھی وہی سب کچھ بتایا جو وہ بیلا کو بتا چکی تھی۔ رات کے کھانے سے فارغ ہوتے ہی اسنا پر تھکاوٹ سوار ہونے لگی تو وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ اسے سوئے ہوئے نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ ایسا لگا جیسے اس کے پاؤں کے انگوٹھے کو کسی نے دبایا ہو۔ گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے اس نے کوئی خاص توجہ نہ دی اور کروٹ بدل کر سونے لگی تھی کہ پھر دوبارہ کسی نے پیر کا انگوٹھا اب کی بار زور سے دبایا۔ اسنا ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی ساری نیند اڑن چھو ہو چکی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے پڑی تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ خوف اور دہشت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس سے چند گز کے فاصلے پر وہی گڑیا کفن میں ملبوس کھڑی تھی اور اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ دل خراش منظر دیکھ کر اسنا کی تو گھگی بند گئی۔ اس پر سے نظریں ہٹا کر وہ گڑیا بڑے آرام سے پورے کمرے میں ایسے چل پھر رہی تھی جیسے وہ کوئی جیتی جاگتی انسان ہو۔ خوف نے اسنا کے اعصاب منجمد کر دیے۔ وہ پتھر کا بت بنی بے بسی سے اس گڑیا کی تمام حرکات دیکھ رہی تھی۔ گڑیا کی یہ چہل قدمی نہ جانے کب تک جاری رہتی، اس سے زیادہ دیکھنے کی تاب اسنا میں نہ تھی اور وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ صبح جب اس کی ماں اسے اسکول کے لیے جگانے آئی تو دیکھا اسنا بیڈ پر آڑی ترچھی ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی۔ اس کی ماں نے اسے آوازیں دیں مگر جب اس نے کوئی حرکت نہ کی تو انہوں نے جلدی سے اس کے پاپا کو وہیں سے آوازیں دیں۔ پاپا کئی تدبیریں کر کے اس کو ہوش میں لائے۔ بڑی مشکلوں سے اسے ہوش آیا۔ خوف اور دہشت سے اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ وہ کچھ بتانے کی پوزیشن میں نہ تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے والدین بھی پریشان تھے۔ کافی دیر بعد جا کر وہ اسے بہلانے میں کامیاب ہوئے۔ تب جا کر اس نے گزشتہ رات کا واقعہ منوان بیان کیا، جسے سن کر اس کے ماں باپ دونوں پریشان ہوئے۔ اب انہیں افسوس ہو رہا تھا کہ کاش وہ پہلے ہی اس کی بات پر توجہ دے دیتے تو نوبت یہاں تک نہ آتی۔ اس کی ماں اپنی جگہ چور بنی کھڑی تھیں۔ یہ سب انہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر وہ بیلا کو گڑیا نہ دیتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہو رہا تھا۔ اگر وہ یہ سب اسنا کے پاپا کو بتاتی تب بھی ان کی خیر نہ تھی، اسی لیے انہوں نے خاموشی میں عافیت جانی۔ اسنا نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ اب اس گڑیا کی موجودگی میں اس کمرے میں ہرگز نہیں رہے گی جو کفن میں ملبوس نظر آیا کرتی ہے۔ اس کے پاپا نے کہا، بیٹا آپ پریشان نہ ہو، آج سے آپ ہمارے کمرے میں سوگی اور اس گڑیا کا تو میں بندوبست کرتا ہوں۔ ابھی مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، آفس سے واپس آنے کے بعد بات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اسنا کو آرام کرنے کا کہہ کر آفس چلے گئے۔ اس کی ماما اسے آرام کرنے کا کہہ کر خود بھی کام میں لگ گئیں۔ اس کے پاپا نے اس بات کا ذکر اپنے دوست سے کیا۔ وہ انہیں لے کر ایک سید صاحب کے پاس گئے جنہوں نے پوری تفصیل سننے کے بعد کہا، میرے مشاہدے کے مطابق اس گڑیا کو کسی اور نے بھی استعمال کیا ہے۔ یہ گڑیا لگتا ہے آپ کے گھر سے کہیں باہر گئی ہے، تبھی سے ایسے واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ لیکن سید صاحب، میری بیٹی تو اپنی یہ گڑیا خود سے جدا کرتی ہی نہیں، پھر ایسا کیوں؟ اس کی دوستیں خود اس سے کھیلنے کے لیے اس کے پاس آ جایا کرتی ہیں۔ جو بھی ہے، یہ گڑیا مجھے لگتا ہے آپ کے گھر سے باہر گئی ہے۔ میرا علم غلط نہیں ہو سکتا۔ بہرحال آپ اس گڑیا کو فوری طور پر اپنے گھر سے باہر کریں، ورنہ شاید کوئی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اسے دور ویرانے میں پھینکوا دیں اور آج ہی یہ کام کریں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے دم کیا ہوا پانی اور حفاظت کا تعویذ بھی دیا۔ گھر آ کر اسنا کے پاپا نے سید صاحب سے ہونے والی تمام گفتگو اس کی ماما کو سنائی اور کہا، یہ تعویذ ابھی اسنا کے گلے میں ڈال دو
اور یہ پانی اسے برابر پلاتی رہنا۔ رات کا وقت ہو گیا ہے، اب صبح ہی اس گڑیا کو پھینکنے جاؤں گا۔ ان لوگوں نے سید صاحب کی ہدایت کے مطابق رات کو اسنا کے کمرے کے باہر آیت الکرسی کا حصار باندھا، ساتھ ہی اپنے کمرے کا بھی حصار باندھا اور تمام قرآنی آیات تلاوت کر کے سوئے۔ خدا کا شکر تھا کہ رات خیریت سے گزر گئی تھی۔ صبح ہی صبح ندیم صاحب نے وہ گڑیا اٹھائی اور بہت دور ویرانے قبرستان میں گورکن کی مدد سے دفن کرا دی۔ اس دن کے بعد سے پھر کسی قسم کے واقعات پیش نہ آئے اور اسنا کا خوف بھی تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ خالہ نے بیلا کو گڑیا دینے والی بات سب سے چھپا لی تھی، جس نے گڑیا پر مردے کو نہلانے اور کفن پہنانے کے تجربے کیے تھے۔ تبھی سے گڑیا حقیقت میں کفن میں ملبوس نظر آنے لگی تھی۔ ایسا کیوں ہوا تھا یہ تو راز ہی رہا، اور اللہ ہی مخفی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ بہرحال شکر تھا کہ اسنا کو گڑیا صرف کفن پہنے چلتی پھرتے نظر آتی تھی، اس نے اسنا کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ پھر ایک دن خالہ نے میری امی کو ان تمام واقعات سے آگاہ کیا تھا۔ سید صاحب کے دیے گئے تعویذ کی بدولت اسنا کا خوف ختم ہو گیا اور وہ دوبارہ اپنے کمرے میں سونے لگی، اور پھر کبھی بھی اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ اس واقعے کے بعد ہمارے گھروں میں کبھی کسی نے گڑیا نہیں رکھی۔